بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے سو تیری ربا، بغیر پراں تو ڈاریاں ماریاں نے، بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکتا، اسا کیتیاں کوششاں ساریاں نے، جنہ مولا تیرا در چھڑ دیتا، انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے، جڑے رستے تو سنت دی مہک آوے، اس رستے تو لنگنا چاہیدا اے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے، کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات اقدس دے رحمت بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام تابعین اعظام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد گزشتہ چند خطبات دے اندر ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی سیرت نو بیان کر چکے ہیں۔ سیدہ خدیجہ میرے محبوب پیغمبر کی سب تو پہلے بیوی نے۔ سیدہ خدیجہ تو بعد میرے محبوب پیغمبر دے نکاح دے اندر سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ یعنی سیدہ سودا انہاں دی سیرت انہاں دے حالات نو اج دے خطبہ دے اندر ذکر کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ آج دے خطبہ دے اندر سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت نو مکمل کر جاواں۔ سیدہ سودا دے نسب دی بات کی جائے، سودا بنت زمعہ بنت قیس بن عبد شمس قبیلہ عامر بن لوئی، اس قبیلے تو میرے محبوب پیغمبر دنال جا کے نسب مل جاندہ ہے۔
سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ، انہ دی والدہ نا نام شموس بنت قیس بن زید بن عمر بن لبید، مدینے دا معروف قبیلہ بنو نجار اس قبیلے دے اندروں نے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ تو بعد سیدہ سودا جیڑیاں نے میرے محبوب پیغمبر دے تقریباً ہم عمر ہی موجود نے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ انہ دا پہلا نکاح جڑا ہے سکران بن عمر انہ دے نال ہویا، ابتدا دے اندر ہی دین اسلام نو قبول کر چکیاں نے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ صرف خود ہی اسلام نو قبول نہیں کیتا بلکہ لوگاں نو مسلسل دین کی دعوت دیتی رہی۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ انہ دی دینی تبلیغ دے نال 6 لوگ نے انہ دی خاندان دے جنہاں نے اسلام قبول کیتا۔ ابتدائی اسلام دے اندر جڑا کوئی مسلمان ہو جاندہ اسلام نو قبول کردہ ظلم و زیادتی کیتی جاندی، کاروبار کو بے دخل کر دیتا جاندہ۔ سیدہ سودا اور انہ دے شوہر سکران بن عمر دونوں مسلمان ہو گئے۔ سیدہ سودا دی دعوت دنال عبداللہ بن سہیل بن عمر، حاتب بن عمر، سلیت بن عمر، فاطمہ بنت علقمہ، سیدہ سودا دے پائی مالک بن زمعہ، ابو بصرہ بن ابی رحم، انہ 6 لوگاں نے سیدہ سودا دی دعوت اسلام نو قبول کیتا۔ جس وقت ابتدا دے اندر تنگی مشکل مصیبت لوگ کوئی مسلمان ہو جائے اس نو تکلیف پہنچانا اپنا حق سمجھتے سن، اسی دوران میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب نو حکم دیتا کہ میرے ساتھیوں، اگر اس مکہ شہر دے اندر تاڑا رہنا مشکل کر دیتا ہے تو تسی حبشہ دی طرف ہجرت کر جاؤ۔ پہلی ہجرت دے اندر 11 مرد اور 4 خواتین نے جنہاں نے حبشہ دی طرف ہجرت کی تھی۔ پھر دوسری حبشہ دی طرف ہجرت جس دے اندر 20 خواتین اور 83 مرد شامل ہیں، جنہاں دے اندر سیدہ سودا اور انہ دے خامد سکران بن عمر بھی شامل ہیں۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ مکے تو حبشہ دی طرف ہجرت کچھ وقت گزرن تو بعد واپس آ جاندیاں نے۔ مکے دے اندر انہ دے خامد واپس آ جاندے نے۔ اللہ پاک نے سیدہ سودا نو سکران بن عمر دے اندر ایک بیٹا عبد الرحمن بن سکران عطا فرمایا۔ یہ دونوں میاں بیوی اور بیٹا واپس پھر مکہ دے اندر آ جاندے نے، اور مکہ دے اندر آن تو قبل سیدہ سودا نے 2 خواب دیکھے۔ پہلا خواب جڑا سیدہ سودا نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے اور سکران دی گردن تے اپنا قدم مبارک رکھ دے نے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک خواب اپنے خامد سکران بن عمر نو سنایا تے حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دے نے، اے سودا لگدا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ پھر دوسرا خواب جڑا سیدہ سودا نے دیکھا، سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دیا نے، میں دوسرا خواب دیکھا کہ میری آگوش دے اندر چاند آ جاندا ہے۔ دوبارہ اپنے خامد نو اس خواب دے متعلق آگاہ کر دیا نے تے حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دے نے، اے سودا لگدا ہے
میری موت دا وقت قریب آ گیا، لگتا ہے اللہ پاک نے میری زندگی دا اختتام کر دیتا ہے اور تیرا نکاح محبوب پیغمبر دے نال ہو جائے گا۔ سیدہ سودا فرماندیاں نے اے میرے سر دے تاج سکران بن عمر، کتھے میرے محبوب پیغمبر دا مقام اور مرتبہ، کتھے میں محبوب پیغمبر جی ادنا جی خادمہ، کس طرح ممکن ہے کہ تابی وفات تو بعد میرا نکاح محبوب پیغمبر دے نال ہو جائے گا۔ وقت گزردا گیا، سیدہ سودا ہجرت کر کے واپس مکہ دے اندر آ جاندیاں نے، ہلے آیا نو تھوڑا وقت ہویا تے سکران بن عمر اینا دے خاوند بیمار ہو کے انتقال کر جاندے نے۔ پہلے خاوند انتقال کر گئے، ادھروں میرے محبوب پیغمبر رمضان 10 ہجری دے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ انتقال کر گئیاں۔ آقا علیہ السلام نو مکے دے مشرک تنگ کر دے نے، محبوب پیغمبر نو تانے دیندے نے، محبوب پیغمبر نو تنگ کر دے نے۔ جس وقت میرے محبوب پیغمبر مکے دے اندر عبادت کرنا چاہندے سن، یہ لوگ سیٹیاں مار دے، تالیاں بجا دے، انہاں نو تنگ کر دے۔ محبوب پیغمبر دے چچا ابو طالب انتقال کر گئے۔ میرے محبوب پیغمبر دا ایک سال جڑا ہے عام الحزن، غم دا سال ذکر کیتا جاندا ہے کہ اس سال دے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا انتقال ہو گیا۔ اس تو بعد آپ دے چچا ابو طالب جنہ دا پورا زور آپ دے نال سی، آپ دے ہر اچھے عمل دے اندر کفار نو ہمت نہیں سی ہوندی کہ ابو طالب دی موجودگی دے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کوئی تکلیف پہنچا دیں۔ ادھروں بیوی جن نے اپنا مال جائیداد دولت محبوب پیغمبر دے قدماں تے نچھاور کر دیتی، ادھر محبوب پیغمبر دے چچا جنہ دی پوری طاقت میرے محبوب پیغمبر دے نال موجود سی، وہ بھی انتقال کر گئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی انتقال کر گئیاں۔ ایک طرف محبوب پیغمبر نو اپنی نبوت دا فکر، اللہ دی وحی آندی رہی، دوسری طرف محبوب پیغمبر دے گھر دے اندر آپ دے بچے موجود نے، انہاں دی تعلیم و تربیت، گھر دے معاملات وہی بندہ سمجھ سکدا ہے جس دے گھر دے اندر بچے موجود ہون، بیوی انتقال کر جائے اور گھر دے حالات کس طرح گزرتے ہیں۔ محبوب پیغمبر پریشان رہن لگ گئے۔ ایک دن حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ انہ دی بیوی خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آندیاں نے اور آگے فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر پریشان ہو، میرا دل چاہتا ہے تسی کسی دے نال نکاح کر لو۔ محبوب پیغمبر فرمان لگے اے خولہ دل تے میرا بھی یہ چاہتا ہے، گھر دی پریشانی ہے، لیکن کون میرے نال نکاح کرے گا؟ سیدہ خولہ بنت حکیم فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر بہت عورتاں تیار نے نکاح واسطے، تے حضرت خولہ بنت حکیم فرمان لگیاں کہ دو رشتے میرے ذہن دے اندر نے، ایک بیوہ اور دوسری کمواری ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ تے سیدہ خولہ بنت حکیم نے آقا علیہ السلام نے دسیا کہ ایک تے سکران بن عمر دی بیوی سودا بنت زمعہ نے جڑی بیوہ نے، اور دوسری تاڈے محبوب دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں گھراں دے اندر جڑا ہے پیغام بھیج دیتا جائے۔ سیدہ سودا دی طرف نکاح دا پیغام خود خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ لے کے گئیاں نے۔ خولہ بنت حکیم فرمانیاں نے پہلے میں سیدہ سودا دے کول گئی اور میں عرض کیتا کہ خولہ کہنے لگی میں عرض کیتا ہے سودا محبوب پیغمبر نکاح کرنا چاہتے نے، تاڈا کی ارادہ ہے؟ سیدہ سودا فرماندیاں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بھی نے، میں خادمہ ہوں، میرے محبوب نے، میرے رہبر نے، رہنما نے،
انہوں نے حق حاصل ہے، جو دل کرتا ہے وہ کر لیں۔ پھر خولہ بنت حکیم سیدہ سودا دے والد زما دے کول گئے اور جا کے سلام عرض کیتا اور فرمان لگیاں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رشتہ لے کے تاڑے کول آئی ہیں۔ تے زما فرمان لگے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح دا پیغام بھیجا اس تو بڑی اور کیڑی بات ہے، لیکن میں چاہنا کہ میں اپنی بیٹی سودا دے کو ایک باری پوچھ لواں کہ کتے وہ راضی ہے یا ناراض تے نہیں اس نکاح تو، اگر راضی ہے تو میں نے کوئی اعتراض نہیں۔ خولہ بنت حکیم فرماندیاں نے میں تاری بیٹی دے نال گل کر چکی ہاں، انہوں نے اجازت دے دیتی ہے۔ تے مختصر ایک محبوب پیغمبر دا نکاح سیدہ سودا دے نال 10 نبوی رمضان المبارک دے مہینے دے اندر 400 درہم حق مہر رکھ کے تے حضرت زما بن قیس نے اپنی بیٹی دا نکاح پڑھایا۔ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا نکاح کر کے آ جاندیاں نے، اور کسے کہن والے نے بڑے پیارے پنجابی دے شعر کیے نے کہ پہلی بیوی میرے مدنی رسول دی، پہلی بیوی میرے مدنی رسول دی، اماں جی خدیجہ امی فاطمہ بطول دی، پہلی بیوی میرے مدنی رسول دی، اماں جی خدیجہ امی فاطمہ بطول دی، تن من دل جنہ نبی جی تو واریا، مومنہ دی ماں ہے بیوی نبی دی پیاریا، خدیجہ دی وفات تو پچھو سودا کر آئیاں نے، خدیجہ دی وفات پچھو سودا کر آئیاں نے، پاگاں تے نصیباں وچ شانہ خوب پائیاں نے، پہلی بیوی میرے مدنی رسول دی، اماں جی خدیجہ امی فاطمہ بطول دی، خدیجہ دی وفات پچھو سودا کر آئیاں نے، پاگاں تے نصیبہ وچ شانہ خوب پائیاں نے، زوجہ بن نبی دے مقدر سنواریا، مومنہ دی ماں بیوی نبی دی پیاریا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو بعد سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے محبوب پیغمبر دی بیوی بن کے آقا علیہ السلام دے گھر دے اندر آئیاں نے، اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ساری زندگی جتنی دیر زندہ رہیاں میرے محبوب پیغمبر دی بیٹیاں دے نال اس طرح دا طریقہ رکھیا، اس طرح انہاں دی پرورش کیتے جس طرح سیدہ خدیجہ دی 25 سال دی رفاقت دے اندر میرے محبوب پیغمبر دے نال کوئی لڑائی نہیں، ٹھیک اسی طرح سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور میرے محبوب پیغمبر دیاں صاحبزادیاں دے اندر کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اتنے اچھے طریقے دے نال میرے محبوب پیغمبر دی صاحبزادیاں دی پرورش کی تھی۔ وقت گزرتا گیا کہ جس وقت سیدہ سودا دا نکاح ہویا کہ سیدہ سودا دے بڑے بھائی عبداللہ بن زما گھر دے اندر آئے، انہاں نوں پتہ چلیا کہ محبوب پیغمبر دے نال سیدہ سودا دا نکاح ہو گیا، یہ ہلے مسلمان نہیں ہوئے، باہروں مٹی اٹھائی اپنے سر دے اندر ڈالنا شروع کر دیتی اور اپنے باپ نوں کہنے لگے اتنا بڑا ظلم کیوں کمایا؟ تے پھر حضرت عبداللہ بن زما جس وقت اسلام نو قبول کر چکے ہمیشہ محبوب پیغمبر نے بات کیا کر دے، اے اللہ دے پیغمبر میں اپنی اس بات تو شرمندہ،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سیدہ سودا دا وقت گزردا چلا گیا، پھر ہجرت دا وقت آ گیا۔ مکے دے اندر میرے محبوب پیغمبر تے ظلم و زیادتیاں بڑھ جاندیاں نے، میرے محبوب پیغمبر دی دعوت تے جڑا مسلمان ہو جاندا ہے اس نو تکلیف دینیاں شروع کر دتیاں نے۔ حضرت بلال دی سیرت آگے سامنے، کس طرح محبوب پیغمبر دا کلمہ پڑھیا، مکے دیاں گلیاں دے اندر بلال نو کس طرح گلے دے اندر رسی ڈال کے حضرت بلال نو مکے دیاں گلیاں دے اندر کسیٹیا جاندا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے، اے بلال آستہ اللہ دا ذکر کر لیا کرو۔ بلال فرما دے نے، اے ابو بکر میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آواز دے نال اللہ نو پکارا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو تپدے ہوئے انگاریاں تے لٹا کے انہاں دے اوپر باری پتھر رکھ کے امیہ یہ بات کیا کردا، اے بلال اج بھی محمد دے رب نو چھوڑ دے میں تینو آزاد کر دیاں گا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے، اے امیہ تو دنیا دے اندر میرے جسم دا مالک ضرور ہے لیکن میری روح جیڑی ہے محمد دے رب واسطے وقف ہے۔ اور پھر وقت آیا، آسانیاں پیدا ہوئیاں، لوگاں نو قتل کیتا گیا، صحابہ کرام دے جسم دے اعضاء کٹے گئے، انہاں تے ظلم و زیادتی کیتی گئی۔ پھر اللہ پاک نے مدینے دی طرف ہجرت کا حکم دے دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محبوب ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہجرت کر کے مکے تو مدینے چلے گئے۔ مدینے جا کے سب تو پہلے میرے محبوب پیغمبر نے مسجد نبوی دی جگہ نو خریدیا اور سب تو پہلے 2 حجرے تعمیر کروائے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 500 درہم دے کے زید بن حارث اور ابو رافع نو مدینیوں مکے دی طرف روانہ کیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے، اے زید بن حارث، اے ابو رافع، اے 2 اونٹ لے جاؤ، 500 درہم دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے رہے، مکے تو باہر قدیت نامی جگہ تے جا کے 1 اونٹ نو ہور خرید لیو اور میریاں بیٹیاں نو اور میری بیوی سیدہ سودا نو لے کے مدینے دے اندر آ جاؤ۔ یکم ہجری محبوب پیغمبر دے اہل خانہ جس وقت حجرے تعمیر ہو گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بیوی بچے مدینے دے اندر چلے جاندے نے، اور مدینے دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی نو بسر کرنا شروع کر دیتا۔ مدینے دے لوگ جڑے نے بڑے نرم دل نے، میرے محبوب پیغمبر دے نال محبت کرنے والے نے، اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا دے اندر ہی مسلمان ہو چکیاں سی۔ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنا، اپنے ہاتھ دے نال محنت کر کے جڑی روزی کمائی جانی ساری اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنا۔ اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے، محبوب پیغمبر دیاں بیویاں دے اندروں سب تو لمبا قد سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے، اور آپ دسامت دی پاری نے۔ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے ایک دفعہ جڑا سیدہ سودا نو دیکھ لیندا پھر او لوگاں دے اندر او دے واسطے پہچاننا آسان ہو جاندا کہ ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ایک دفعہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین قضائے حاجت واسطے صحرا دی طرف جا رہی ہیں سن تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دیکھ لیا اور فرمان لگے کہ ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ میں تانوں پہچان لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے اور آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمان لگے، اے اللہ دے پیغمبر عمر دا دل چاہندا ہے کہ امہات المومنین جڑیاں نے اے پردہ کرن تاکہ انہاں دے چہرے نو کوئی دیکھ نہ سکے، انہاں دے اوپر جڑا ہے پردہ پوشی ہونی چاہیے۔ ادھروں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے عبادت رکھی۔ ادھر اللہ پاک نے قرآن پاک نو نازل فرما دیتا۔ سورۃ الاحزاب 59 نمبر آیت جیڑی اللہ پاک نے نازل فرما دیتی۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے، یا ایوہ النبیو
قل لأزواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ پاک فرما دینے ہیں میرے محبوب پیغمبر جی، یا ایوہ النبیو، اے میرے محبوب پیغمبر، کلی ازواجکا، اپنی بیویاں نو اے بات دا حکم دے دیو، وبناتکا، اور اپنی بیٹیاں نو اس بات دا حکم دے دو، ونساء المؤمنین یدنین علیہن. اللہ پاک فرما دے نے پوری کائنات دیا مومن عورتاں نو، مسلمان عورتاں نو اس بات دا حکم دے دیو کہ اللہ پاک نے تاڈے تے پردے نو نازل فرما دیتا ہے. سب تو پہلے امہات المومنین، پھر محبوب پیغمبر دیا بیٹیاں، پھر عام عورتاں نو اللہ پاک نے پردے دا حکم نازل فرما دیتا. سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر خوش مزاج سن کہ محبوب پیغمبر دے نال گفتگو کرنی، آپ نو کوئی ایسی بات کرنی جے دے نال محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا بیندے. ایک دفعہ آقا علیہ السلام رات دے وقت قیام اللیل فرما رہے نے. آقا علیہ السلام دا طریقہ محبوب پیغمبر لمبی رکعت پڑھ دے، لمبا قیام کر دے، سورۃ البقرہ دی تلاوت کر دے، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، لمبی تشہد. سیدہ سودا فرمان لگیاں کہ کیوں نہ میں محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نماز نو ادا کرا. محبوب پیغمبر نے قیام لمبا کیتا، سیدہ سودا کھڑیاں رہیاں قیام دے اندر محبوب پیغمبر دی موافقت کیتی. آقا علیہ السلام دے نال قیام کیتا. جس وقت محبوب پیغمبر رکوع دے اندر چلے گئے، آقا علیہ السلام نے رکوع اتنا لمبا کیتا، سیدہ سودا فرماندیاں نے مینوں اس طرح محسوس ہویا کہ رکوع دے اندر میری نقشیر ٹوٹ جائے گی. آقا علیہ السلام نو جس وقت سیدہ سودا نے بات دسی کہ امام بخاری لکھتے ہیں آقا علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ آقا علیہ السلام کے دا نظر آن لگے. بہت کم مقام ایسے نے جتنے محبوب پیغمبر کھل کے سیا کر دے، ورنہ محبوب پیغمبر مسکران دے. اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا دے کولو آقا علیہ السلام اکثر بات کریا کر دے اور مسکرا پیندے. سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا طویل عمر تک محبوب پیغمبر دی وفات کو بعد بھی زندہ رہیاں. ایک دفعہ آقا علیہ السلام دے کول امہات المومنین بیٹھیاں نے، فرمان لگیاں کہ اللہ دے پیغمبر سب تو پہلے امہات المومنین دے اندروں کیدا انتقال ہوئے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ہاتھ بڑے نے وہ سب تو پہلے انتقال کر جان گیا. امہات المومنین اپنے ہتھاں نو ملا کے دیکھن لگیاں کہ کس دا ہاتھ بڑا ہے، تے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا دا ہاتھ بڑا سی، جسامت بڑی ہون دی وجہ تو امہات المومنین جس وقت سیدہ سودا نو اس بات تے مذاق کر دیا، چرایا کر دیا، تے سیدہ سودا فرماندیاں نے میرے واسطے اتنی بات کافی ہے کہ میں محبوب پیغمبر تے نکاح دے اندر آ گئی. اور پھر سب تو پہلے حضرت ام المومنین حضرت زینب تے انتقال ہویا تے سیدہ سودا فرماندیاں سی اسی اے سمجھیا کہ جے ہاتھ بڑے نے، حقیقت دے اندر محبوب پیغمبر دا مقصد اے سی جڑا سب تو زیادہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والا ہاتھ ہے وہ سب تو پہلے انتقال کرے گا. سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ محبوب پیغمبر دے نال اتنی محبت، جس وقت سیانی عمر ہو گئی، جسم پارا ہو گیا، 10 ہجری کے اندر محبوب پیغمبر دے نال حج کیتا. آقا علیہ السلام دے نال مدینیوں سفر کر کے حج کیتا. اور 10 ہجری نے جدو حج کیتا تے آقا علیہ السلام دے کولو رخصت طلب کیتی کہ اللہ دے پیغمبر مزدلفہ دے اندروں منا دی طرف ادھی رات تو بعد میں سفر کر لواں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سودا تینوں اجازت ہے، اور سیدہ سودا دی اجازت تو بعد لوگاں واسطے حج دے موقع تے رات دے وقت مزدلفہ دے اندروں منا دی طرف سفر کرنا یہ سیدہ سودا دی سیرت دے اندر موجود ہے.
اور یہ رخصت سیدہ سودا نو سب تو پہلے اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت بڑھاپے نو پہنچ گئیاں تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کہن لگیاں اللہ دے پیغمبر مینوں اس بات دا ڈر رہندا ہے کہ تسی مینوں طلاق نہ دے دیو، اس واسطے تہاڈا بیویاں دے اندر سب تو زیادہ پیار جڑا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال، اس واسطے میں اپنا دن اپنی باری تہاڈی خوشی واسطے تانوں راضی کرنے واسطے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو دے دو۔ محبوب پیغمبر دا طریقہ ایک ایک دن مخصوص اپنے بیویاں دی طرف سی، ایک دن سیدہ سودا دی طرف، ایک دن سیدہ عائشہ دی طرف، ایک دن سیدہ زینب بنت جحش، ساریاں بیویاں دی طرف محبوب پیغمبر ایک ایک دن مقرر سی۔ لیکن جس وقت سیدہ سودا عمر زیادہ ہو گئی تے انہاں نے اپنی باری سیدہ عائشہ نو دے دیتی تاکہ محبوب پیغمبر راضی ہو جان، محبوب پیغمبر طلاق نہ دے دے۔ حالانکہ محبوب پیغمبر کدی بھی ممکن نہیں کہ طلاق دے دے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کائنات کے اندر ایک حلال عمل ہے لیکن وہ سب تو برا ہے۔ اللہ دے پیغمبر وہ عمل کیڑا ہے؟ آقا فرماندے نے وہ عمل طلاق دا عمل ہے۔ جس وقت کوئی شخص اپنی بیوی نو طلاق دیندا ہے اللہ دا عرش ہل جاندا ہے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر وقت گزارن والی، اور محبوب پیغمبر دی وفات تو بعد سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور حکومت ہے، دور خلافت ہے۔ ایک دن سیدنا عمر فاروق نے کھجور دی تھیلی دے اندر جنیاں تھیلیاں دے اندر کھجور ڈال کے تحفہ دیا کرتے سن، تے حضرت عمر فاروق نے اس تھیلی دے اندر چند اشرفیاں ڈال کے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر بھیجیاں۔ تے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت دیکھیا کہ کھجور دی تھیلی دے اندر اشرفیاں نے فوراً اٹھا کے لوگاں دے اندر صدقہ کر دیتیاں اور فرمان لگیاں ہے عمر کھجور دی تھیلی دے اندر کھجور ہونی چاہیے، یہ اشرفیاں میریاں نہیں، یہ لوگاں واسطے دیکھن والا یہ سمجھے گا کہ اس کے اندر کھجوراں نے لیکن تسی اشرفیاں دیتیاں۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگاں دے اندر تقسیم کر دیتی۔ زہد و تقوی اس قدر زیادہ کہ محبوب پیغمبر دی باری دے اندر جس دن سیدہ سودا دے گھر دے اندر آندے آپ دے نال قیام اللیل کر دیا، محبوب پیغمبر دی ہر خوشی غمی دے اندر شامل ہونے والیاں۔ سیدہ سودا دے نکاح تو بعد جب سیدہ عائشہ دے نال نکاح دا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تے سیدہ سودا فرمان یعنی اللہ دے پیغمبر میرے کو پوچھنے دی ضرورت نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حلوہ پکا کے لے آئیاں تے سیدہ سودا دے گھر دے اندر آئیاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود سن تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اے حلوہ محبوب پیغمبر دے سامنے پیش کیتا، اے تھوڑا جہا حلوہ تے سیدہ سودا نو فرمان لگیاں کہ تسی بھی کھاؤ۔ تے سیدہ سودا دے دل دے اندر ایک خیال آیا کہ حلوہ تے تھوڑا جائے، سیدہ عائشہ محبوب پیغمبر واسطے رہ کے آئیاں نے میں کیوں کھاواں؟ سیدہ سودا نے انکار کر دیتا۔ حضرت عائشہ فرمان لگیاں کہ اے سودا اگر تسی حلوہ نہ کھادا تے تاڈے منہ تے مل دیاں گے۔ حدیث کے اندر لفظ موجود نے کہ محبوب پیغمبر سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے تکرار نو دیکھ کے محبوب پیغمبر لطف اندوز ہو رہے نے، اور جس وقت 2 یا 3 دفعہ سیدہ عائشہ نے بات کہی کہ اگر حلوہ نہ کھادا منہ تے مل دیاں گی، تے سیدہ عائشہ نے 4تھی دفعہ پکڑ کے سیدہ سودا دے منہ تے حلوہ مال دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاق اور مزاح دے انداز دے اندر سیدہ سودا نو اشارہ کیتا کہ تو کیوں پیچھے رہ گئی ہے؟ سیدہ سودا نے سیدہ عائشہ دے منہ تے حلوہ مال دیتا۔ یہ محبوب پیغمبر دے کار دے او عمل نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات میرے محبوب پیغمبر نو ہر وقت خوش رکھن دی کوشش کردیاں سن۔ دیندار ہون دا مقصد اے نہیں
کہ تسی نمازاں میں پڑھتے جاؤ، ذکر و اذکار تسبیحات بھی کرتے جاؤ، لیکن اپنے بچیاں دے نال اتنی سیریس، اتنا سنجیدہ زندگی گزارو۔ محبوب پیغمبر نے جھوٹ نہیں بولیا، کسی نو خوش کرنے واسطے جھوٹ نہیں بولیا، لیکن محبوب پیغمبر اپنے گھر دے اندر اپنی ازواج مطہرات دے نال، اپنی بیویاں دے نال، اپنے بچیاں دے نال بڑے خوش اخلاق اور بڑی خوش اسلوبی دے نال وقت گزارنے والے سن۔ اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات دے بارے علماء کرام دے اندر کچھ اختلافات موجود ہیں۔ بعض دے نزدیک 22 ہجری دے اندر سیدہ سودا انتقال کر گیا نے 54 سال دی عمر دے اندر، بعض نے 23 کا ذکر کیتا ہے 23 ہجری دے اندر حضرت عمر فاروق انتقال کر گئے جن۔ اس واسطے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ سودا 22 ہجری دے اندر انتقال کر گئیاں، اور محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تو بعد جڑا ہے 13 سال تک زندہ رہیاں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی باقی جڑی ازواج مطہرات نے انشاءاللہ انہاں دے متعلق بھی ذکر کریں گے اگلے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت دے بارے ذکر کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔